مہرو کی رنگت پھیکی سی پڑ گئی تھی۔ جھٹ سے پارسل اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ یہ جس کی بھی حرکت تھی نہایت گھٹیا، سفید رنگ کا کفن کا کپڑا تھا جس پر خون کے دبے لگے ہوئے تھے اور ایک چٹ پر لکھا ہوا تھا فواد کے لیے شادی کا تحفہ۔ مہرو نسا اس قدر بدحواس ہوئی تھی کہ سانس گھٹنے لگا تھا۔ آخر کون شخص تھا وہ دل دہلا دینے والے پارسل بھیج رہا تھا؟ ملازمہ مہرو کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ اسے باہر پھینک دو، اور فواد کے علاوہ کسی کا بھی پارسل ہو تو تم وصول مت کرنا۔ مہرو یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ضرور یہ اس کے کسی پرستار نے اپنی جلن نکالنے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ بہت سے نوجوان لڑکوں کو مہرو کی شادی کا سن کر صدمہ ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ بدحواس سی ہو رہی، پیشانی بار بار عرق آلود ہونے لگی تھی۔ طبیعت جب بہت گھبرانے لگی تو نیچے اپنی والدہ کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ اس کا اور فواد کا کوئی صدقہ اتار دے۔ نہ جانے کیوں شادی کا سوچ کر اسے وہی وہم ستا رہے۔ اس کی والدہ نے جب مہرو کو یوں بدحواس دیکھا تو تسلی دینے لگی۔ مہرو چند کیوں پریشان ہوئی۔ ایک ہفتہ رہ گیا ہے شادی میں اور تم رنگت دیکھو اپنی، کیسی پیلی سی پڑ گئی ہے۔ بس اب تم بازار نہیں جاؤ، باقی کا وقت گھر پر گزارو گی۔ مہرو ماں کے ساتھ لگ گئی۔ نہ جانے کیوں رونا آ رہا تھا۔ ان کی بات مانتے ہوئے مہرو نے فواد سے کہہ دیا کہ شادی سے پہلے وہ اس سے نہ فون پر بات کرے گی اور نہ ہی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ ایک رات مہرو سو رہی تھی جب اسے ایک تیز سی خوشبو اپنے نتھوں میں نکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چند لمحوں میں ہوش سے غافل ہوئی تھی۔ صبح جب مہرو کی آنکھ کھلی دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ عموماً وہ اتنی دیر تک سونے کی عادی نہیں تھی۔ اٹھ کر بیٹھی تو اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن ہم وجود تھکن سے چور سا لگ رہا تھا۔ اپنے بالوں کو کھلا دے کر اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ رات کو اونچی سی پونی باندھ کر سوئی تھی۔ اپنے آپ سے کسی محسوس سے کلوان کی خوشبو آ رہی، بہت ہی بھینی سی، لیکن چکر اتنے شدید قسم کے آ رہے تھے کہ وہ زیادہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اپنا سر ایک ہاتھ سے پکڑے وہ واش روم میں چلی گئی۔ آنکھوں میں نیند کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ وہ آنکھیں بمشکل کھول پا رہی۔ پہلے تو مہرو نے نل کھول کر ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا تاکہ اس کے حواس کچھ درست ہو۔ ٹھنڈے پانی سے وہ کچھ حواسوں میں آئی تھی۔ پھر برش کر کے اس نے بالوں میں پونی بنائی اور نیچے کچن میں چلی گئی۔ ملازمہ سے چائے کا کہہ کر وہی کچن میں رکھے گول میز پر بیٹھ گئی۔ میری طبیعت میں بے چینی سی محسوس کر رہی۔ ایک کوہنی ٹیبل پر رکھے ہاتھ سے وہ اپنے سر کو دبا رہی۔ چائے کا کپ ملازمہ نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ناشتے کا پوچھا تو مہرو نے منع کر دیا۔ فواد نے دوبارہ مہرو سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد کی تاکید تھی کہ اچھا ہے وہ اب بات چیت نہ کرے، شادی کے دن کا کچھ تو چام باقی رہے گا۔ مہندی کے دن مہرو نے آف وائٹ لہنگے کے ساتھ لائٹ پنک شرٹ پہنی تھی، دوپٹہ بھی آف وائٹ لیا تھا۔ فواد نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ پنک ویسٹ کوٹ پہنی تھی۔ دونوں ہی اس وقت محفل کی جان لگے رہے تھے۔ دونوں کی یادگار تصاویر کیمرے میں بند ہوئی تھی۔ یہ فنکشن نیاز صاحب نے اپنے بنگلے کے وسیع لان میں منعقد کیا تھا جو کسی بھی بینکوٹ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کیمرہ مین بلائے گئے تھے جو مختلف انداز سے دونوں کے پوز بنوا کر تصویریں لے رہے تھے۔ مہرو کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ فواد کی ہلکی پھلکی دل لبھانے والی سرگوشیاں مہرو کو شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن یکدم پورے ہال کی لائٹس بند ہوئی۔ اتنا گھپ اندھیرا چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر لائٹ کو کیا ہوا کہ شور اٹھنے لگا۔ کسی نے مہرو کو اپنے حصار میں جکڑا تھا۔ ایک جانی پہچانی سی کلون کی خوشبو اسے اس شخص سے آنے لگی جو اسے اپنے حصار میں مقید کر چکا تھا۔ کان کے قریب ہو کر بولا کہ میں نے تمہارے کمرے میں بارات پر پہننے کے لیے اپنی پسند کا جوڑا رکھ لیا ہے، کل وہی پہننا۔ اٹس مائی ریکویسٹ میری جان۔ اس بار اس نے بنا آواز نکالے بڑے دھیمے سے کہا تھا۔ پھر یکدم وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی۔ اسی لمحے لائٹس آن بھی ہوئی تھی۔ لوگ ابھی یہی سنبھل اور کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ لائٹس کو ہوا کیا تھا۔ فواد جو کہ ذرا فاصلے پر کھڑا تھا مہرو کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مہرو کو یہ سب ڈرامہ فواد کا رچایا ہوا لگ رہا تھا، اسی لیے وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ رسم ختم ہو چکی تھی، اسی لیے مہرو کو کھانا کھلانے کے لیے اس کی ساس اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ پھر کھانے کے بعد فواد اور باقی کے مہمان بھی جانے لگے۔ فواد کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور سب کی نظروں سے بچ کر فلائنگ کس مہرو کو دینا مہرو کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ جس طرح کی وہ بےتابیاں دکھا رہا تھا مہرو کے دل کی رفتار بڑھنے لگی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو ایک گفٹ پیک موجود تھا جو کہ خاصا بڑا تھا۔ مہرو نے مسکراتے ہوئے وہ پیک کھولا۔ اس قدر حسین اور قیمتی جوڑا تھا کہ وہ دیکھ کر مہرو
کچھ ثانیے تو آنکھیں چپکنا بھول گئی۔ اس جوڑے کی قیمت کم از کم 10 لاکھ سے کم نہیں، حالانکہ جو جوڑا وہ فواد کے ساتھ پسند کر کے آئی تھی وہ 2.5-3 لاکھ تک کا تھا۔ اس میں زیورات بھی موجود تھے، لیکن تھے کچھ پرانے زمانے کے، جیسے کسی خاندانی بڑے بڑے سہاروں والے جھمکے، رانی خار، لیکن چمک زیورات کی ایسی تھی کہ ابھی نئے سرے سے پالش کروائے ہوں۔ مہرو کے بارات سے میچنگ ہیل والے سینڈل، کانچ کی چوڑیاں، سب کچھ اس میں موجود تھا، یہاں تک کہ جس پارلر سے اسے دلہن بننا تھا اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تک موجود تھا، جو کافی نامور پارلر تھا۔ حالانکہ جب مہرو نے فواد سے پوچھا تھا کہ وہ دلہن کس پارلر سے بنے گی تو فواد نے لاپرواہی دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کام لڑکیاں بہتر جان سکتی، مجھے اس بات کا بالکل علم نہ تھا، تم جہاں سے چاہو تیار ہو جاؤ، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ اور یاد نہیں رہنا چاہیے۔ اور اب ایک جانے مانے پارلر کی پے شدہ رسید بھیجی تھی، دلہن بننے سے پہلے اس کی پیمنٹ ادا ہو چکی تھی، اس پر ٹائمنگ لکھی تھی کہ کب اسے پارلر پہنچنا ہے۔ حالانکہ 4 دن پہلے ہی اس کی ساس مہرو کی بارات کا جوڑا اور دیگر اشیاء دے کر گئی تھی، پارلر کے لیے بھی 1-2 اچھے مناسب پارلر بتا کر گئی تھی۔ مہرو کو وہ 4 دن پہلے والی ہر چیز کے گفٹ پیک سے نکالے والی ہر چیز کے سامنے چیز لگ رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ وہ چھپے رستم بھی ہیں، فواد، اتنا قیمتی تحفہ، وہ بھی میرے لیے، وہ بھی اس خوبصورت انداز سے، ہاؤ رومانٹک، I love you so much۔ مہرو کو نئے سرے سے فواد پر پیار آیا تھا، بلکہ بہت ٹوٹ کر آیا تھا۔